جو ورد تمہیں مولوی نے سکھایا بہت یاد رہتا ہے تمہیں. آؤ اس رکے میں یہ بھی ہے پتہ نہیں کہاں سے پڑھتے ہو تم. مولویوں کے گھر کتابیں پہنچانا میری ڈیوٹی نہیں، نہ ہی حوالے چھاپ کے یا فوٹو اسٹیٹ کرا کے میں نے مولویوں کے گھر جا کے تقسیم کرنے ہیں. ممبروں سے پڑھتا ہوں، میدان میں بولتا ہوں. پتہ نہیں کیا کیا الزام تراشیاں کرتے ہیں مقصر مجھ پر. اگر کبھی میرا ایک حوالہ غلط ثابت کر لیتے تو تمہارا کیا خیال ہے؟ بھونچال نہ آ چکا ہوتا. 3 کتابیں کہ بھائی شاکر نے اعلان کیا طریق العرفان کے نام سے، وہ چھپی. 4 توحید العارفین کے نام سے. 7 اشروں پر مشتمل ہیں یہ کتابیں، اور سب ان میں حوالے بھی موجود ہیں، اور اس سے بڑے فضائل ہیں ان میں جو میں یہاں پڑھ رہا ہوں. ایک حوالے کو آج تک کوئی مائی کا لال غلط ثابت نہیں کر سکا. اور آؤ میں بات کرنے لگا ہوں، اور اب نہیں، اب ذمہ دار تم ہو. یا تو میدان رکھ لو. دیکھو جیسے میں نے کربلا گامے شاہ میں کہا تھا کہ علی ولی اللہ پر یہ لاہور میں آخری مجلس، میں نے جو کہنا تھا کہہ چکا. اب بھی اس سلسلے کا یہ آخری چیلنج. شہر تمہاری مرضی کا، دن تمہاری مرضی کا، میدان تمہاری مرضی کا، شرق سے غرب، شمال سے جنوب، جتنے مقصر یا مقصر نواز مولوی تمہیں ملتے ہیں چھوٹے یا بڑے، سارے جمع کر لو. ادھر سے اکیلے غضنفر کو بلا لو. جی میں اگر اپنا موقف ثابت نہ کر سکوں، حق ہے قوم کو، وہی مجھے گولیوں سے بھون ڈالے. اور اگر روز روشن سے بھی زیادہ اگر اس میدان کے کنکر بھی بول اٹھیں کہ علی حق، ویڈیو بن رہی ہے، کیسٹوں کے زندان میں میری آواز قید ہو رہی ہے. اپنے کہے سے میں پھر نہیں سکوں گا. سول کوڈ سے لے کر اللہ کی عدالت تک، عدالت میں چلو تو میں ذمہ دار. اور اس مسجد سے لے کر نجف اشرف کے حوضہ علمیہ تک مجتہد اعظم کے پاس چلو تو میں ذمہ دار. کوئی رد پیش کر دے کہ غلط کہا غضنفر نے، اپنی زبان کاٹ لوں گا. سن لیا میرا دعویٰ، سن لیا میرا چیلنج. اب اگر کوئی شک کرے، اس کے نطفے میں شک، ممبر کوفہ سے علی ابن ابی طالب نے کہا، سوال ہوا ہے وہ کن کی حقیقت کیا ہے جو کہے کہ اللہ کائنات بناتا ہے. علی نے مسکرا کے فرمایا، بیسمی تکونت الکائنات ودعیت الامم. فرمایا جو کن کہے کہ اللہ نے کائنات بنائی ہے وہ کوئی جملہ نہیں، وہ علی علی کہتا رہا کائنات بنتی ہے. پہلے ایک فیصلہ کرو. نہیں کون کیا ہے؟ لفظ ہے نا، کون لفظ ہے، علی بھی لفظ ہے. ہو جا کہنے سے تو اللہ کی توہین نہیں ہوئی کہ کہتا رہے ہو جا ہو جا ہو جا ہو جا، اور اگر کہتا رہے علی 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 علی. اور آخر کوئی وجہ تھی شاکر رضوی. آنے والی کل کیا ہے میں نہیں جانتا. ممبر سے، آدم سے نہیں، ازل سے آج تک تو پہلی مثال ہے، تو یقیناً آگے بھی پہلی ہی رہے گی. صرف اور صرف خطیب ممبر سالونی نے یہ دعویٰ کیا، فرمایا انا الذی انحلنی ربی اسمہ. فرمایا دنیا والو تمہیں کوئی نبی نہیں ملے گا. 99 اسماء حسنہ ہے نا اللہ کے، وہ خالق ہے، وہ رازق ہے، وہ محیی ہے، ممیت ہے، علیم ہے، خبیر ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، قادر ہے، قدیر ہے، وغیرہ وغیرہ. فرمایا کوئی نبی تمہیں ایسا نہیں ملے گا جس کا نام اللہ کے نام پر ہو. کسی نبی کا نام خالق نہیں، کسی نبی کا نام رازق نہیں، کسی کا نام سمیع نہیں، کسی کا نام قادر نہیں. فرمایا کسی نبی کو اللہ نے اپنے کسی نام میں شریک نہیں کیا. سر اٹھاؤ. فرمایا الذی انحلنی ربی اسمہ، میں وہ ہوں جسے اس نے اپنا نام دیا. عرش پہ وہ علی ہے، فرش پہ میں علی ہوں. اور اسی لیے تو نقوی صاحب علی الاعلیٰ نے اپنا نام دیا. آپ کو مجھ سے محبت ہے؟ اب ایک بندہ آئے پڑھتا وہ بھی مجلس ہو، چلو مجھ سے کچھ کم پڑھتا ہو، نام اس کا بھی غضنفر ہو، چلو میرے برابر خطابت نہ رکھتا ہو لیکن بہرحال پڑھ لیتا ہو، اور یہاں آئے یار میرا نام غضنفر ہے، مجلس پڑھنا ہے، چل چل چل، مسجد نجس ہو جائے گی اگر تجھے پڑھایا تو. اب مجھے پتا چلا اور آپ نے کہا آپ سے بڑی محبت ہے ہمیں. یار یہ کیسی محبت ہے. میرا ایک ہم نام آیا تھا
اور وہ بھی کوئی رنگریز یا دھوبی نہیں تھا وہ بھی خطیب مجھ سے چھوٹا سہی، میرا ہم نام سمجھ کے ہی سن لیا ہوتا۔ کیا جواب دو گے؟ مر جاؤ گے نامرادو، جب اللہ نے پوچھ لیا اور جلتے تھے، علی کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، میرا ہم نام سمجھ لیا ہوتا۔ اور ساتھ یہ لکھا ہوا تھا رقعے میں، تھک تو نہیں گئے ہو؟ میں نے تو ابھی پڑھنا شروع ہی نہیں کیا کہ جی آپ علی کو، اگر جی آپ علی کو بڑھا رہے ہیں، اور مولا خود فرماتے ہیں جو مجھے بڑھائے وہ بھی جہنمی، جو گھٹائے وہ بھی جہنمی۔ میں تو علی کو بڑھا رہا ہوں، نصیری صحیح کہہ رہا ہے۔ نہیں اگر یہ فضائل جو میں پڑھتا ہوں زیدی صاحب، اگر یہ ہے بڑھانا تو پھر نصیری وہ تو مجھ سے آگے ہے، میں تو یہ بندے کے فضائل پڑھ رہا ہوں، کیونکہ میرا تو ہر جگہ اعلان ہے، ہمیشہ ہوتا ہے، کم ظرف بھول جاتے ہیں، غضنفر کہاں جائے کیا کرے، اور آج پھر اعلان کر لیتا ہوں۔ اگر میں علی کو اللہ سمجھتا ہوں یا دل میں سوچتا ہوں کہ یہ اللہ ہے، معاذ اللہ، میں یہودی ہو کے مروں، مجھے کلمہ نصیب نہ ہو، خدا مجھے اپنا بندہ نہ کہے، نبی مجھے اپنا امتی نہ کہے، علی اپنا شیعہ نہ کہے، حسین اپنا حبدار نہ کہے، قائم اپنی ریت نہ کہے، آگے آیت بار، جو علی کو اللہ کہے، اللہ مانے، اللہ سوچے، مشرک، کافر، مرتد، ملعون، حرامی، لیکن بات پوری سن کے جایا کرو، جو علی کو اللہ کہے وہ بھی حرامی، جو اپنے جیسا کہے وہ بھی حرامی۔ اب آ گیا یقین، میں کم ظرف ہوں، کم ظرفوں کا کام ہے علی کو خدا کہنا، اور میں تو شاہد بھائی کلیم شاہ جی آج تک کھوج میں ہوں اس حرام زادے کی جس نے پہلے علی کو خدا کہا تھا۔ میں اس کم وقت کو تلاش کر رہا ہوں۔ جب اکرام بھائی مل گیا، اگر ڈیلنے میں دے کے قیمہ نہ کیا تو میرا باپ کوئی نہیں، کیوں؟ جو نقصان اس نے کیا ہے میرا وہ تم جانتے نہیں، اللہ جانے۔ ابھی علی نے اپنے کتنے فضائل بتانے تھے جو اس کم ظرف کی وجہ سے چھپا لیے۔ اللہ جانے کیا کیا ابھی کہنا تھا میرے مولا کو، جو اس کم ظرف کی کم ظرفی کے سبب چھپا لیا۔ ہمیں الحمدللہ اللہ نے بڑا ظرف دے رکھا ہے، کم ظرف لوگوں کا شیوا ہے، نہیں کہتے ہم اللہ بڑھانا، حد بنا دو۔ جو علی غضنفر نے بتایا ہے وہ تم نہیں سمجھے، جو علی حق نے بنایا ہے۔ یہاں علی کی نوکرانی سمجھ میں آئی نہیں، علی سمجھیں گے، علی کا کمبر سمجھ میں آیا نہیں، علی سمجھیں گے۔ اور یہ تو شاکر رضوی پھر بھی انسانی روپ میں علی کے نوکر ہیں، اور ٹکے ٹکے کے ملاؤ فرش زمین پہ بیٹھ کر علی کو اپنے ناپاک میزان فکر میں تولنے کی ناپاک کوشش کرنے والے اندھیروں کی اولادو، علی پھر علی ہے تو مجھے علی کا دل سمجھ کے دکھاؤ۔ میں نے دانستہ یہاں آغا جی دلدل کا نام لیا، کیوں؟ ہاں اکیلا غریب ہوں جو 73 فرقے کو جواب دیتا ہوں، باقی 72 فرقے کو جواب دے ہیں۔ ہاں مجھے سب سے پہلے شیعوں کو جواب دینا ہوتا ہے، یہ کہاں سے کہہ دیا؟ لا حول ولا قوت، حیران ہوتا ہوں، اور خدا کی قسم بستر پہ کبھی کبھی میرے آنسو نکل آتے ہیں، یا علی میں شرمندہ ہوں تجھ سے، تیرے شیعوں سے تجھے منواتا پھرتا ہوں۔ ہاں اس لیے بات وہ کرتا ہوں جس کے لیے قرآن و حدیث میں پہاڑ سے زیادہ وزنی دلیل ہو۔ نہیں سمجھ میں آتا، نہیں میری سمجھ میں تو نہیں آیا علی کا دلدل، تم سمجھ سکتے ہو تو سمجھ لینا۔ غزوہ تبوک تھا نا، غزوہ تبوک، تو نبی صاحب علی کو رسول نے مدینے چھوڑ دیا۔ یا رسول اللہ مجھے کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ علی کی موجودگی میں تو ہمارے لڑنے کی باری نہیں آتی، ہماری تو باری نہیں آتی، تو ایسا ہے کہ اب کی بار علی کو مدینے چھوڑ دیں اور پھر دیکھیں ہمارے جوہر۔ تو اس لیے یہ علی جو ہونا ہے وہ تو بھی جانتا ہے، میں بھی جانتا ہوں، اور جب تیری ضرورت پیش آئے گی میں آواز دے دوں گا، اور تو علی ہے تو پھر آ جانا۔ بہرحال گئے، لشکر ٹکرائے، تھوڑی دیر بعد رسول اکیلے کھڑے تھے، پکارا نہیں بلکہ میں وہ جملہ ہی پڑھ دوں نقوی صاحب جو کتابوں میں ہے، کوئی 20-22 حوالے تو اب بھی مجھے یاد ہیں، اور سوچنے کا وقت دے دو اور یاد آ جائیں گے، اور 20-22 معتبر حوالے اس وقت بھی ذہن میں۔
کہ لما کان امر الجیش انقصر وانہضم الناس عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاء جبرائیل وقال ان اللہ یقرئک السلام ویخیرک ان شئت انزلت الملائکۃ یقاتلون معک وان شئت علی فدعوہ. جب لوگ بھاگ گئے جبریل آیا، اللہ سلام کہہ رہا ہے اور کہہ رہا ہے آپ کو اختیار ہے فتح کی مبارک کے بعد، یبشرک بالنصرۃ، نصرت کی بشارت ہے، مبارک ہے، اور اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے. اگر آپ کہیں ان شئت انزلت الملائکۃ، اگر آپ چاہیں تو میں فرشتوں کو آپ کی مدد کے لیے بھیج دوں، وَإِن شِئْتَ عَلِيًّا فَادْعُوهُ، اور اگر علی کی مدد پسند کرے تو بلا لے. مجھے بتا ہمیں یہ چکر کیا ہے؟ اگر فرشتوں کی مدد چاہے میرا نبی تو تو بھیجے گا، اور اگر علی کی مدد چاہے تو خود بلائے. تیری بول چال بند ہے علی سے. آواز قدرت ہے ہزیان بک بھیج میں بھی سکتا ہوں، لیکن یہ میرا آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں. مشکل میں ہے، اسے حکم دے رہا ہوں فدو ہو کہ خود پکار، تاکہ مشکل میں علی کو پکارنا محمد کی سنت ہو جائے. پھر کوئی تیری سنت سے منہ موڑے تو جان کے موڑے. علی اس وقت ایک کھجور پہ چڑھے ہوئے تھے، کھجوریں چن رہے تھے کمند ڈال کے، کمند سے اتر بھی رہے ہیں اور پکار کے اتر رہے ہیں، لبیک لبیک لبیک. اب وہ جو ساتھ گئے تھے ان میں کچھ منافق بھی تھے، ادھر سے کھجوروں کے باغات تھے، ادھر سے بھی، درمیان میں تنگ سی پگڈنڈی جسے ایک سواری ہاں بس گزر سکتی تھی. منافقین نے کہا یہ بلائے گا ضرور علی کو، اس نے بلائے بغیر رہنا نہیں. یہاں گڑھا کھودو، اسے تیروں تلواروں سے پر کر دو، اوپر جھاڑ جھنکار دے دو، دور سے پتہ نہ چلے، آئے گا گھوڑے سمیت گر جائے گا، اور اگر نہ بلایا تو واپسی پہ خود گر جائے گا. دو میں سے ایک سے تو جان چھوٹتی ہے، دوسرے کی پھر سوچ لیں گے. سر پڑ دوڑ، میں حرفوں کا ضامن، غضنفر نے جملوں کی ضمانت کبھی نہیں لی، حرفوں کی لی ہے. سر پٹ دوڑ رہا ہے علی کا دلدل معاشر خرام. اچانک جہاں گڑھا تھا جیسے سوئچ آف ہو جائے، قدم رکے. کیوں رک گیا؟ دلدل نے منہ اٹھایا، علی جھکے. اچھا سر اٹھایا میرے مولا نے، آواز دی منافقین کو، یہ آگے گڑھا ہے، میرا گھوڑا بتا رہا ہے کہ اسے میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں. اور کوئی کتاب نہ بھی ملے، احتجاج تبرسی تقریباً ہر مولوی کے پاس ہوتی ہے، اسی میں دیکھ لینا. مولا فرماتے ہیں من حفرہ، بس پوچھنا یہ ہے کس نے کھودا ہے یہ گڑھا. سب نے کہا مولا لا ندری، ہم نہیں جانتے کس نے کھودا. چودر عصمت کی قسم، جھوٹ بولوں تو صاحب الزمان یہی میری سانسیں ضبط کر لے. جو شک کرے اپنے شجرہ نسب کا اشتہار خود بنے گا. غضنفر کا کیا جاتا ہے، دلدل کی گردن پہ تھپکی دی علی نے، کیا کہا؟ لا ندری، ہم نہیں جانتے. تھپکی دے کے فرماتے ولاکن فرسی ھذا یدری، لیکن میرا گھوڑا جانتا ہے کہ کس کس نے کھودا. نہیں ہے جس بندے کے بارے میں یہ علی، چھوڑ دے، بازار کھلا ہے، جو بارے میں ہو اسے اپنا لے. حلالیوں کو راس آتا ہے علی. جی بابا یہ تو اپنے اپنے میدے کی بات ہے، اب بیمار میدے والے کو گوشت تو نہیں پچ سکتا نا. اب اس میں گوشت بیچارے کا تو کوئی جرم نہیں، اگر اسے مریض میدے والا برداشت نہیں کر سکتا. یا علی کا معاملہ یہی ہے، فرماتے ہیں میرا گھوڑا جانتا ہے. غیب اسی کو کہتے ہو اکرام رضوی. ٹکے ٹکے کا نہیں، پوچھا جائے گا تم سے بھی، لاہور والوں پوچھا جائے گا تم سے بھی. چلو جو کچھ نہیں کر سکتے ہو شاید ان سے نہ پوچھا جائے، جو کچھ کرنے جوگے ہو پوچھا جائے گا تمہارا گریبان جھنجھوڑ کے کہ ٹکے ٹکے کے ملا بھونکتے رہے تھے علی کو، چپ کر کے سنتے رہے. آج کے بعد اگر کوئی کہے کہ علی غیب نہیں جانتا تو مولوی کا گریبان جھنجھوڑ کے کہنا کندہ نہ تراؤ، جسے تو غیب کہتا ہے اسے علی کا گھوڑا جانتا ہے.
غیب نہیں جانتا. گھوڑے نے بتا دیا. علی فرما رہے لیکن فرسی ھذا یدری, میرا گھوڑا جانتا ہے کہ کس نے کھودا. گھوڑا آؤ تولیں گھوڑے کو. بھائی آج تو بڑا ترقی یافتہ دور ہے نا. کوئی صاحب NLC کے ٹرک تل جاتے ہیں لدے لدائے, تو گھوڑا نہیں تول سکتا علی کا. آؤ تولیں تولیں تولیں. آغا جی تولنے لگا ہوں. الحم سے والناس تک قرآن سامنے. ایک اور ایک کتنے ہوتے ہیں؟ بڑی جلدی بتائی آپ نے, 2. اب اگر میں ایک اور ایک کو 2 کہوں, قصور میرا ہے. جس نے ایک اور ایک کو 2 بنایا اس سے لڑو. الحم سے والناس تک قرآن تمہارے سامنے. ایک آیت نہ کوئی صاحب دکھا دے, کوئی با کمال عالم, ایک, زیادہ نہیں مانگتا, صرف ایک آیت. کہیں اللہ نے کہا ہو میں آدم کی قسم کھاتا ہوں, میں نوح کی قسم کھاتا ہوں, مجھے ابراہیم کی قسم, موسیٰ کی قسم, عیسیٰ کی قسم, اکرام کسی نبی کی قسم کھائی, ایک آیت چاہیے, ایک. نہیں مجھے نبی کی چاہیے, دکھاؤ. ہے نہیں؟ والعادیات ضبحا ہے. نہ سر اٹھاؤ. علی کے گھوڑے کے سموں کی, تھاپوں کے جل ترنگ کی قسم ہے, نبیوں کی نہیں ہے. علی کے گھوڑے کے سموں کی ضربوں کی سریلی آواز کی قسم ہے. تو جس اللہ نے آدم سے عیسیٰ تک نبیوں کو علی کے گھوڑے کے برابر نہیں تولے گا, ملا کے برابر نہیں تولے گا. بس کوشش کرنا کہ اسی کا حصہ رہیں ہم, اس کی تلوار کا حصہ مقصر کافی ہے. کے پاپوش علی جاٹ غضب فر ہو جائے, ورنہ رہ جائے گی بس مجمع پرانی میرا.